بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کے متعلق آج ایک حدیث ہم پڑھیں گے۔ اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، اور ان سے بیان کرنے والے ہیں ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو قلابہ ان کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عمر الجرمی البصری رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہیں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 104 ہجری میں یا 107 ہجری میں۔ اور یہ بیان کرتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، تو یہ لوگ جن میں مالک بن حویرث بھی تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن رہے، اور پھر یہ خود بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، کہ اللہ کے رسول بڑے رحم دل اور بہت ہی زیادہ نرم تھے۔ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ اشْتَقْنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، اور پھر ہم نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا اپنے اہل و عیال کے بارے میں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، رفیق تھے، تو آپ نے فرمایا ارجعوا إِلَىٰ أَهْلِكُمْ فَأَقِیمُوا فِیہم وَعَلِّمُوہم وَمُرُوہم۔ فرمایا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو آپ کے ساتھی تھے کہ تم لوگ اب چلے جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اپنے اہل و عیال کے پاس، اور وہاں پر ہی جا کر قیام کرو، وَعَلِّمُوہم، اور ان کو دین کی تعلیم دو، وَمُرُوہم، اور دین کے معاملات کے بارے میں انہیں حکم دو، انہیں سکھاؤ۔ تو چنانچہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بصرہ چلے جاتے ہیں، اور بصرہ میں ہی یہ رہے، اور بصرہ میں یہ سن 74 ہجری 74 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی البصری رحمہ اللہ تعالی، جاءنا مالک بن الحویرث، کہ ہمارے پاس مالک بن حویرث جو صحابی رسول ہیں وہ ہمارے پاس آئے، فی مسجدنا، ہماری مسجد میں، یعنی بصرہ میں جو مسجد تھی تو وہاں پر مالک بن حویرث صحابی رسول تشریف لائے۔ فقال، اور کہا، انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ اصلی کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے آج میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں، اور نماز پڑھانے سے میرا امامت کرانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے تمہیں نماز پڑھاؤں گا کہ میں تمہیں وہ نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ جیسے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھا کر میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں، تمہیں ٹریننگ دینا چاہتا ہوں، تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ اور نماز کا وقت بھی نہ تھا، تو آپ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کے لیے تابعین کو اور اس مسجد میں بصرہ میں جو نمازی تھے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں اللہ کے رسول والی نماز پڑھ کے سکھاتا ہوں۔ فقلت لأبی قلابہ، تو ابو قلابہ کو کہا، ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قلابہ سے سوال کیا، جو بیان کرتے ہیں مالک بن حویرث کا واقعہ کہ کیف کان یصلی، کہ مجھے بھی بتا دو کہ مالک بن حویرث کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے نماز انہوں نے پڑھائی۔ قال مثل شیخنا ھذا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس شیخ کی طرح، ہمارے جو عالم ہیں، جو شیخ ہیں، جو صحابی ہیں، ان کا نام ہے عمر بن سلمہ، تو کہنے لگے کہ ان کی طرح مالک بن حویرث نے بھی نماز پڑھائی تھی۔ اور عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی قبیلہ جرم سے ان کا تعلق ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں، اور اس وقت جب یہ بصرہ میں تھے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے تو اس وقت یہ عمر میں کافی بڑے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امامت کرواتے رہے، اور جب ان کی عمر تھی 6 سال یا 7 سال، تو کیونکہ یہ قرآن کے قاری تھے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 6-7 سال کی عمر میں بھی اپنی قوم کے لوگوں کو امامت کرواتے تھے، کیونکہ یہ قاری تھے
اور یہ قرآن پڑھنا جانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے قوم کے لوگوں کو امامت کروا سکتے ہو۔ تو یہ ان کا نام ہے عمر بن سلمہ الجرمی۔ تو یہ امامت کرواتے رہے، اور پھر اب بصرہ میں تھے اور یہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ تو جب ایوب السختیانی نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نماز پڑھ کے دکھائی ہے تو وہ کیسی تھی؟ تو کہا جیسے عمر بن سلمہ نماز پڑھاتے ہیں ایسی ہی انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور فرمایا کہ عمر بن سلمہ جو تھے وہ اب بوڑھے ہو گئے تھے، شیخ تھے، تو جب یہ کھڑے ہوتے سجدوں سے، یعنی 2 سجدے کر کے تو کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے، یا اسی طرح جب 3 رکعتیں مکمل کر کے چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا اذا رفع رأسه من السجود، 1 رکعت کے سجدے مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہوتے، قبل ان ينهض في الركعة الاولى، تو یہ بیٹھا کرتے تھے، یعنی دوسری رکعت کے قیام کے لیے جب کھڑے ہوتے تو 2 سجدے کرنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھا کرتے تھے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اور یہی طریقہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلسہ استراحت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانے پر کتنے حریص تھے، کس طرح کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ کی سنت کو آگے بیان کر دیا جائے کہ نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ان لوگوں کو سنت کا علم دینے کے لیے، اللہ کے رسول کی نماز سکھانے کے لیے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں تمہیں نماز پڑھ کے سکھاؤں گا جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو اثر انداز ہو، اور پریکٹیکل طور پہ بھی دین کی تعلیم، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے، وضو کا طریقہ وضو کر کے سکھایا جائے، اور نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھائی جائے کہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا حرص تھا، اور سنت کو آگے سے آگے منتقل کرنے کی کوشش تھی، نشر کرنے کی، اشاعت کرنے کی۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی مسجد میں ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے سکھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور آقا علیہ السلام کی طرح نماز جیسے آپ نے ادا کی ہے، جیسے ہمیں اس کا علم ہوا ہے، اس طرح کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔